سندھ کی یہ قدیم اور پرسرار سرزمین، جس کی مٹی میں محبت کی خوشبو اور ہواؤں میں معرفت کا پیغام ہے، 19ویں صدی کا سورج جب اس دھرتی پر طلوع ہوا تو روحانیت کے آسمان پر ایک ایسا ستارہ چمکا جس کی روشنی نے دلوں کی دنیا بدل دی۔ یہ داستان ہے اس عظیم صوفی کی جسے دنیا سرتاج الشعراء اور شہنشاہ عشق کے نام سے جانتی ہے۔ یہ داستان ہے روہڑی کے ابدی پاسبان حضرت فقیر قادر بخش بیدل کی۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو ہمیں ایک اہم بات یاد رکھنی ہوگی کہ یہ ذکر دہلی کے مرزا بیدل کا نہیں، بلکہ یہ ذکر اس بیدل کا ہے جو سندھ کے منفرد روحانی ماحول کی پیداوار تھا، جس نے مغلوں کی فارسی روایات سے ہٹ کر عشق کا اپنا ایک الگ جہاں آباد کیا۔ وقت کا پہیہ ہمیں پیچھے لے جاتا ہے 1230 ہجری بمطابق 1814 کی طرف، جب روہڑی شہر میں خلیفہ محمد محسن کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ بچہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ ملتان کے عظیم بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے قریشی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ پیدائش کے وقت جب والد نے بچے کے پاؤں میں ایک ظاہری نقص دیکھا تو ان کی زبان سے ایک پیشن گوئی نکلی جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے فرمایا، یہ بچہ معذور نہیں، یہ تو روہڑی شہر کا جھنڈا ہے، اور زمانہ گواہ ہے کہ یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ بیدل کی پرورش ایک ایسے روشن خیال گھرانے میں ہوئی جہاں علم و عرفان کا ڈیرا تھا، مگر ان کی زندگی کا اصل موڑ وہ خواب تھا جس نے ان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خواب میں شہباز قلندر کی نگری سیہون سے بلاوا آیا، اور جب وہ اس روحانی سفر سے واپس لوٹے تو ان کے سینے سے شاعری کا ایسا چشمہ پھوٹا کہ خود ان کے اساتذہ بھی حیران رہ گئے۔ شاہ لطیف اور سچل سرمست کے بعد بیدل وہ تیسرا ستون تھے جنہوں نے سندھی صوفی روایت کو اپنے کمال تک پہنچایا۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو آپ نے ایک سادہ زندگی گزاری، کپڑے کی دکان چلائی، 2 شادیاں کیں اور دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے لا تعلق رہنے کا وہ سبق دیا جو حقیقی فقر کی معراج ہے۔ مگر آپ کا روحانی فیض آپ کی اولاد میں، خصوصاً آپ کے بیٹے اور جانشین فقیر محمد محسن بیکس میں منتقل ہوا۔ بیکس محض ایک بیٹا نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی عکس تھا جس کی جوانی میں موت نے ایک ایسا دکھ دیا جس نے باپ اور بیٹے کے رشتے کو درگاہ کے ایک ہی گنبد کے تلے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آج یہ مقام صرف بیدل کا نہیں بلکہ درگاہ بیدل بیکس ہے، جہاں 2 جسم مگر ایک روح کی حکمرانی ہے۔ فقیر قادر بخش بیدل کا قلم صرف ایک زبان تک محدود نہیں تھا، وہ 7 زبان شاعر تھے۔ عربی، فارسی، اردو، سندھی، سرائکی، پنجابی اور ہندی، 7 زبانوں میں انہوں نے وحدت کا ایسا نغمہ چھیڑا کہ سننے والوں کے دل موم ہو گئے۔ ان کا کلام معرفت پکار پکار کر کہتا ہے، مذہب دا سٹ کوڑا جھگڑا، وحدت دا گن راہ، یعنی مذہب کے جھوٹے جھگڑے چھوڑو اور صرف وحدت کے راستے کو اپناؤ۔ وہ نظریہ وحدت الوجود کے ایسے علمبردار تھے جنہوں نے بتایا کہ اس کائنات کی ہر شے میں اسی ایک ذات مطلق کا جلوہ ہے۔ ادبی دنیا میں آپ کا قد اتنا بلند ہے کہ آپ نے حجم میں شاہ لطیف سے بھی زیادہ لکھا، 23 سے 36 کے قریب کتب جن میں وحدت ناموں اور سرود ناموں جیسی شاہکار تصانیف شامل ہیں۔ آپ وہ پہلے مورخ بھی تھے جنہوں نے صوفی شاہ عنایت شہید اور جھونک شریف کی تاریخ کو قلم بند کیا، اور سچل سرمست کا وہ دردناک مرثیہ لکھا جو آج بھی دلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ بالآخر 15 جنوری 1873 کی وہ شام آئی جب یہ آفتاب علم و عرفان ہمیشہ کے لیے غروب ہو گئے۔ مگر کیا واقعی؟ نہیں۔ روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب پرانے پمنانی پارک کے پاس نیلے ٹائلوں اور شاندار گنبد کے تلے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ مزار کے اندر 3 قبریں ہیں، درمیان میں خود شہنشاہ عشق بیدل، دائیں جانب ان کے محبوب بیٹے بیکس اور بائیں جانب فقیر عبداللہ۔ ہر سال ذوالقعدہ کی 14 سے 16 تاریخ تک یہاں ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ عرس کا میلہ سجتا ہے جو در حقیقت موت کا سوگ نہیں بلکہ خالق سے وصال کا جشن ہوتا ہے۔ محفل سما میں قوال گونجتے ہیں، مشاعروں میں شعراء خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور لنگر کا دسترخوان ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا ہے۔ سکھر، خیر پور، گھوٹکی سے لوگ جوک در جوک یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہاں صرف مزار ہی نہیں بلکہ بیدل کے تبرکات بھی محفوظ ہیں۔ ان کا وہ قدیم قرآن مجید جو 1105 ہجری کا ہے، ان کی ٹوپی، رومال اور جوتی، یہ چیزیں محض اشیاء نہیں بلکہ عقیدت مندوں کے لیے ان کے لمس کی گواہی ہے۔ اور آج سجادہ نشینی کے تنازعات اور عقیدت مندوں کا ہجوم اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ درگاہ کوئی خاموش یادگار نہیں بلکہ ایک زندہ اور متحرک روحانی مرکز ہے۔
فقیر قادر بخش بیدل، جنہوں نے نفرتوں کے دور میں محبت کا درس دیا، جنہوں نے کثرت میں وحدت کو تلاش کیا، ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ واقعی ان کے والد نے سچ کہا تھا، وہ صرف ایک بزرگ نہیں، وہ روہڑی کا کبھی نہ جھکنے والا جھنڈا ہے۔